فوری خبر آپ کو دیں کہ اسلام آباد میں پاکستان میڈیکل کمیشن کے سامنے ینگ ڈاکٹرز کا احتجاجی ڈاکٹرز پی ایم سی کی عمارت میں داخل ہو گئے ہیں۔ پولیس نے احتجاجی ڈاکٹرز کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کر دیا ہے۔ پولیس کی جانب سے آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی گئی ہے۔ اپڈیٹ لیں گے، آج نیوز کی نمائندہ عائشہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہوں گے۔ ابھی آپ کو بتا رہے ہیں، منظر آپ اپنی اسکرین پر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ ینگ ڈاکٹر سراپا احتجاج ہے اسلام آباد میں، اور اب عمارت کے اندر جو ہے وہ داخل ہو چکے ہیں۔ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پولیس نے بھرپور کوشش کی ہے کہ ان کو روکا جائے۔ سیکورٹی کے جتنے بھی وہاں پر لوگ موجود تھے، ان کی پوری کوشش رہی کہ باہر بیٹھے ہوئے ینگ ڈاکٹرز کو اندر آنے سے روکا جائے، لیکن ہم نے دیکھا کہ لاٹھی چارج تو ہوا، لیکن اس کے باوجود بھی یہ تمام تر احتجاجی ڈاکٹرز جو ہے وہ اب پی ایم سی کی عمارت میں داخل ہو گئے ہیں۔ اپڈیٹ لیں گے، عائشہ ناز ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عائشہ بتائیے گا ابھی کیا منظر آپ دیکھ رہی ہیں، ڈاکٹرز کس حد تک عمارت کے اندر داخل ہوئے ہیں؟ عائشہ آپ ہمارے ساتھ براہ راست موجود ہیں، آگاہ کیجیے گا کیا صورتحال آپ کو نظر آ رہی ہے؟ جی بالکل، یہاں پر جو صورتحال ہے وہ کافی کشیدہ دکھائی دے رہی ہے۔ یہاں پر جو پولیس ہے ان کی جانب سے ڈاکٹرز کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو پریزنر وین میں جو ہے ڈالا جا رہا ہے، ان کو ساتھ ہی لے کر جایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر جو پولیس اہلکار ہے وہ میڈیا کے نمائندگان کے ساتھ بھی بہت مس بہیو کر رہے ہیں اور ان کو بھی کہہ رہے ہیں ان کو بھی گھسیٹ کر ساتھ لے جائیں۔ یہاں پر سچویشن کافی زیادہ گمبھیر ہے۔ آنسو گیس کی شیلنگ کی گئی، جس کی وجہ سے جو ڈاکٹرز سراپے احتجاج سے مظاہرین تھے وہ بہت زیادہ متاثر ہوئے۔ اس کے ساتھ ساتھ لاٹھی چارج بھی کیا گیا، ڈنڈے بھی برسائے گئے۔ بتایا جا رہا ہے کہ 12 کے قریب ڈاکٹرز جو احتجاجی ڈاکٹرز ہیں وہ زخمی ہو چکے ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو یہاں کے دیگر جو ڈاکٹرز بھی تو ان کو بھی پولیس اہلکار نے جو ہے وہ اپنی گرفت میں لے لیا۔ خواتین جو ڈاکٹرز تھیں وہ ان کو بھی جو ہے وہ جو پولیس اہلکار ہیں انہوں نے اپنی دسترس میں لے لیا اور پریزنر وین میں ڈال کر ڈاکٹرز کو یہاں سے لے کے جایا جا رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ شیلنگ کے دوران یہاں پر اور بھی جو عام عوام بھی تھی وہ بھی متاثر ہوئی۔ آنسو گیس کے باعث یہاں پر جو میڈیا کے اہلکار تھے، میڈیا کے نمائندگان تھے، وہ بھی بہت متاثر ہوئے۔ عائشہ پی ایم سی کی عمارت کی کیا صورتحال ہے؟ ڈاکٹرز کس حد تک اندر موجود ہیں ابھی؟ جی یہاں پر جتنے بھی ڈاکٹر پی ایم سی کی عمارت کے اندر آئے تھے ان سب کو پولیس کے جو اہلکار تھے انہوں نے اپنی حراست میں لے لیا، اور اب ابھی ڈاکٹرز کہاں موجود ہیں؟ جو بقیہ ڈاکٹرز ہیں وہ کہاں ہیں؟ منتشر ہو گئے ہیں، باہر ہیں، کہاں موجود ہیں؟ زیادہ تر ڈاکٹرز جو ہیں وہ منتشر ہو گیا، لیکن جو بلڈنگ کے اندر ڈاکٹرز پہنچ گئے تھے ان تمام ڈاکٹرز کو گرفتار کر لیا گیا ہے اور ان کو اس وقت جو قیدی وین ہے اس میں منتقل کیا جا رہا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں پر پولیس کی جانب سے اور خاص طور پہ جو خواتین پولیس ہیں ان کی جانب سے نہ میڈیا کو کام کرنے سے روکا جا رہا ہے اور ان کو ویڈیوز بنانے سے بھی روکا جا رہا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بدتمیزی بھی کی جا رہی ہے، اور پولیس اہلکار جو ہیں ان کا وہ بھی میڈیا کے ساتھ بدتمیزی کر رہے ہیں، اور جتنے بھی ڈاکٹرز ہیں ان کو پریزنر وینز میں ڈال کر یہاں سے لے کے جایا جا رہا ہے۔ یہاں جو زخمی ڈاکٹرز ہیں وہ ان کو بھی طبی امداد جو ہے وہ نہیں ہے۔ اچھا بتائیے کہ آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ یہ ینگ ڈاکٹرز جو ہے وہ پی ایم سی کی عمارت کے اندر داخل ہوئے، اور پھر جس طریقے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ سیکورٹی کے اہلکاروں نے شیلنگ کری، گرفتار بھی کرنا شروع کر دیا ڈاکٹرز کو، پھر ڈاکٹرز منتشر بھی ہو گئے، تو آخر ایسا کیا ہوا تھا کہ ڈاکٹرز نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ پی ایم سی کی عمارت کے اندر داخل ہو؟ جی جو قافلہ ہے وہ مختلف شہروں سے یہاں آ رہا تھا، تقریباً 12 رکنی جو ٹیم تھی ڈاکٹر کی مذاکراتی ٹیم تھی، انہوں نے پی ایم سی کے صدر اور نائب صدر سے ملاقات کرنی تھی، اور ملاقات کے دوران جو مذاکرات چل رہے ہیں تو ان کے مطالبات جو ہے وہ نہیں مانیں گے، جس کے بعد انہوں نے کیا۔ عائشہ آپ کی آواز ڈراپ ہو رہی ہے، ایک بار پھر آپ کو ٹیلی فون لائن پر لینے کی کوشش کریں گے۔ اپنے ناظرین کو آگاہ کر رہے ہیں کہ اسلام آباد میں پاکستان میڈیکل کمیشن کے سامنے ینگ ڈاکٹر سراپا احتجاج تھے۔ ملک کے طول و عرض سے یہ ینگ ڈاکٹرز اسلام آباد میں موجود تھے، دھرنا دے رہے تھے۔ ان کا مطالبہ تھا کہ ان کو بات کرنی ہے پی ایم سی کے عہدیداران سے، لیکن ان کو نہیں بات کرائی جا رہی تھی۔ یہ باہر دھرنا دے کر بیٹھے تھے عمارت کے، لیکن ہم نے دیکھا کہ احتجاجی ڈاکٹرز پھر آج ایک دم عمارت میں داخل ہوئے۔ پولیس نے ان لوگوں کو روکنے کی کوشش کی، احتجاجی ڈاکٹرز کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کر دیا، آنسو گیس کے شیل برسائے ہیں۔ 12 کے لگ بھگ بتائے جا رہے ہیں کہ ینگ ڈاکٹرز کو گرفتار کیا گیا ہے، ان میں سے کئی زخمی بھی ہوئے ہیں۔ عدیل سرفراز کی طرف چلتے ہیں۔ عدیل، آپ کو کیا صورتحال دکھائی دے رہی ہے؟ کیا مناظر ہیں اس وقت؟
جی بالکل، اس وقت لاٹھی چارج ہو رہا ہے اور تشدد کیا جا رہا ہے پولیس کی جانب سے جو مظاہرین ہیں، اور کافی بڑی تعداد تھی مظاہرین کی جن کو منتشر کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے انتظامیہ کی جانب سے۔ مسلسل پتھراؤ بھی یہاں پر دیکھنے میں آ رہا ہے اور کئی لوگ ہمیں زخمی بھی نظر آ رہے ہیں۔ درجن سے زائد ایسے لوگ ہمیں نظر آئے ہیں جو زخمی ہو کر یہاں پر گرے ہیں، بے ہوش بھی ہوئے ہیں، اور ان کے ساتھی ان کو پیچھے لے کر جانے کی کوشش کر رہے ہیں۔ تاہم ابھی بھی صورتحال کنٹرول میں نہیں ہوئی، جو پولیس ہے وہ بھی آگے بڑھ رہی ہے اور جو مظاہرین ہیں وہ بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں ہے۔ صبح سے ہی ان کا جو احتجاج ہے وہ جاری ہے اور یہ ان کا کہنا ہے کہ جب تک ان کے مطالبات کو مانا نہیں جائے گا وہ سراپا احتجاج ہی رہیں گے اور اپنے مطالبات منوائے جانے تک ہی۔ ان سے کوئی مذاکرات کرنے کے لیے پہنچا نہیں تھا؟ جی مذاکراتی عمل کے حوالے سے ابھی تک کوئی پیش رفت یہاں پر نہیں ہوئی، کیونکہ ان کو پہلے بھی واضح طور پر بتا دیا گیا تھا، کیونکہ جو مطالبات ان کے قابل قبول ہیں ان کو تو مان لیا جائے گا، لیکن جو ناقابل قبول ان کے مطالبات ہوں گے ان کو ہرگز مانا نہیں جائے گا۔ اسی وجہ سے تلخی بھی پیدا ہوئی اور مظاہرین بھی پیچھے ہٹنے کو تیار نہیں تھے۔ اس وجہ سے بتایا جا رہا ہے کہ انتظامیہ کو مجبوراً پولیس کی مدد حاصل کرنا پڑی اور ان کو پیچھے دھکیلنا پڑا، جس کے سبب یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ ابھی حالات کافی کشیدہ ہو چکے ہیں۔ بڑی تعداد میں مظاہرین پر تشدد ہو رہا ہے اور آنسو گیس کا بھی یہاں پر استعمال کیا گیا ہے، جس کے باعث کئی لوگ یہاں پر بے ہوش بھی ہوتے دکھائی دے رہے ہیں، اور اس کے علاوہ زخمی بھی کئی لوگ ہوئے ہیں جن کو ان کے اپنے ساتھی ہی پیچھے دھکیل کر لے جانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور کوشش یہی کی جا رہی ہے کہ اس معاملے کو کسی طرح سے کور اپ کیا جائے، لیکن انتظامیہ بھی اس معاملے میں پیچھے ہٹنے کو ابھی تیار نظر نہیں آ رہی۔ تو عدیل یہ بتائیے گا اندازاً کتنے ڈاکٹرز ہیں جو اس وقت وہاں پر موجود ہیں، اور اب ڈاکٹرز کا آئندہ کا لاہ عمل کیا ہے؟ کیونکہ انہوں نے عمارت کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی تو انہوں نے دیکھ لیا کہ ان کو پیچھے ہٹا دیا گیا، آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی گئی ہے، لاٹھی چارج بھی کیا گیا ہے، تو کچھ ینگ ڈاکٹر سے گفتگو ہوئی ہے آپ کی کہ اب وہ کیا کریں گے؟ جی ابھی تک جو تعداد کی آپ نے بات کی ہے تقریباً 1000 اور 1500 کے درمیان ان کی تعداد ہے مظاہرین کی، اور بڑھتی ہی جا رہی ہے۔ صبح یہ تعداد کم تھی، اس کے بعد اس تعداد میں مزید بھی اضافہ ہوا ہے، اور جو جہاں تک بات ہے انتظامیہ کی، انتظامیہ نے انہیں بارہا باور کروایا تھا کہ ان کو واپس چلے جانا چاہیے، لیکن یہ لوگ پیچھے جانے کی انہوں نے ضد پکڑی کہ ہم یہاں پر ہی رہیں گے، جس کے باعث جو ہے وہ تلخی پیدا ہوئی۔ اب تک بتایا یہ جا رہا ہے کہ 12 سے زائد جو لوگ ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں۔ مذاکرات کے حوالے سے یہ جو ہے وہ صورتحال ابھی تک نہیں بن پا رہی، اور جو مظاہرین ہیں انہوں نے بنیادی طور پر جب عمارت کے اندر داخل ہونے کی کوشش کی، اسی صورت میں یہ جو مظاہرین پر جو ہے وہ تشدد بھی کیا گیا ہے اور آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی گئی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ اگر مظاہرین اس وقت بلڈنگ کے اندر جانے کی کوشش نہ کرتے تو شاید جو ہے صورتحال اس قدر سنگین نہ ہوتی، لیکن کیونکہ مظاہرین کافی منتشر ہو چکے تھے اور کافی دیر سے وہ بے صبر نظر آ رہے تھے، کیونکہ وہ لوگ سراپا احتجاج ہیں اور ان کی کوئی سنوائی نہیں ہو رہی تھی، ایک فرسٹریشن کا لیول بڑھتا نظر آ رہا تھا، جس کے باعث انہوں نے یہ حتمی ایک اقدام اٹھایا اور جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ اب ان پر یہ انہوں نے اقدام تو اٹھا لیا، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ 12 سے زائد ینگ ڈاکٹر زخمی ہوئے ہیں، حالت کیسی ہے اس وقت، کیا بتایا جا رہا ہے، اور کیا کوئی گرفتاری بھی عمل میں آئی ہے اب تک؟ جی اس وقت تک کئی لوگوں کو پکڑ کے سائڈ پہ کیا جا رہا ہے انتظامیہ کی جانب سے، ابھی تک باضابطہ گرفتاریوں کا عمل تو شروع نہیں ہوا، لیکن جہاں تک بات ہے جو لوگ زخمی ہوئے ہیں 12 سے زائد، ان کی حالت کافی بہتر ہے، خراب حالت نہیں ہے، لیکن کوئی لوگ جو ہے وہ پتھر لگنے سے گرے ہیں اور کوئی لوگ آنسو گیس کی جو اس کے باعث بے ہوش ہوئے ہیں آنسو گیس کی وجہ سے، ان کو اب وہاں سے ان کے اپنے لوگ بھی اور پولیس بھی پیچھے ہٹا کر پیچھے لے جانے کی کوشش کر رہی ہے۔ تاہم ابھی جو صورتحال ہے وہ یہاں پر کافی کشیدہ ہی نظر آ رہی ہے، کنٹرول میں ہوتی نہیں نظر آ رہی۔ اب جیسے ہی اگر پولیس یہاں سے پیچھے ہٹتی ہے اس کے بعد ہی معلوم پڑ سکے گا کہ کتنے لوگ مزید زخمی ہوئے ہیں اور کیا صورتحال ہے۔ ٹھیک ہے عدیل ہمارے ساتھ موجود رہیے، عائشہ کی طرف چلتے ہیں، عائشہ سے پوچھتے ہیں کہ وہ کیا مناظر دیکھ رہی ہیں، کیا صورتحال ہے اس وقت۔ عائشہ آپ بتائیے گا، جیسے کہ عدیل بتا رہے ہیں 12 سے زائد ینگ ڈاکٹرز جو ہیں وہ زخمی ہوئے ہیں، ابھی کیا صورتحال ہے؟ ینگ ڈاکٹرز کیا پھر دوبارہ سے عمارت میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے ہیں یا ابھی منتشر ہو چکے ہیں؟
جی اس وقت جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ ڈاکٹرز جو ہیں وہ منتشر ہو چکے ہیں اور کچھ ڈاکٹرز کو پولیس نے پریزنر وین میں ڈال کر یہاں سے لے گئی ہیں اور کچھ ڈاکٹرز جو ہیں ادھر ادھر منتشر کر دیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ جو زخمی تھے ان کو نہ تو یہ تھا کہ ان کا ٹریٹمنٹ کروایا جاتا ہے, ان کو ہاسپٹل منتقل کیا جاتا ہے, ان کو فرسٹ ایڈ دی جاتی, لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہوا. جتنے بھی پولیس نے اپنے حراست میں ڈاکٹرز لیے تھے ان تمام ڈاکٹرز کو پریزنر وین میں ڈال کے یہاں سے لے کے جایا گیا ہے. اس کے ساتھ ابھی جو مناظر ہیں وہ یہی ہے کہ یہاں پر ابھی پولیس اہلکار جو ہے تعینات ہے. تمام جتنے بھی ڈاکٹرز تھے عمارت کے اندر موجود تھے ان کو تمام ڈاکٹرز کو باہر نکال دیا گیا ہے اور دوبارہ سے عمارت کا دروازہ جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ جو باقی ڈاکٹرز ہیں وہ بھی یہاں سے منتشر ہو چکے ہیں, لیکن ان کا یہ کہنا ہے کہ وہ اپنا احتجاج جو ہے وہ جاری رکھیں گے کیونکہ وہ اپنے ایک جائز مطالبے کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور مختلف ملک کے مختلف علاقوں سے آئے ہیں. PMC کی جانب سے ان کی سنوائی نہیں ہوئی, ان کو سنا نہیں گیا اور جب نہ سننے کی وجہ سے اور نہ رسپانس آنے کی وجہ سے کیا وجہ ہے پاکستان میڈیکل کمیشن کے جو افسران ہیں کیوں نہیں سن رہے ان احتجاجی مظاہرین جتنے بھی ہیں, یہ تمام ینگ ڈاکٹرز ہیں, ان کے مطالبات کو کیوں نہیں سن رہے, مذاکرات کیوں نہیں ہوئے؟ جی دیکھیں جیسے PMDC تھی تو PMDC کے تحت ہی ڈاکٹر جو تھے یہاں پر رجسٹر ہوئے تھے اور ان کی سروسز جو تھی وہ جاری ہوئی تھی. 5 سال انہوں نے اسٹڈی کی اور اس کے ساتھ ساتھ ہاؤس جاب بھی کی, جس کے بعد ان کو ایک لائسنس دیا جاتا ہے. لائسنس ہاؤس جاب کے دوران پروویژنل دیا جاتا ہے, لیکن جب ہاؤس جاب مکمل ہو جاتی ہے تو ان کو ایک لائسنس دے دیا جاتا ہے. اب جب سے PMC یہاں پر PMC کے آرڈیننس کے تحت یہ لاگو کیا گیا تھا, یہ جب یہ اپنے 5 سال کمپلیٹ کر لیں گے تو انہیں ایک اینولی ٹیسٹ دینا پڑے گا. اینولی ٹیسٹ جو ہے وہ نیشنل ایگزام ان کا لائسنسنگ کا ٹیسٹ ہے کہ لائسنس لینے کے بعد ہی وہ اپنی پریکٹیکل لائف جو ہے باقاعدہ طور پر شروع کر سکتے ہیں. تو اس ٹیسٹ کے خلاف جو ڈاکٹرز ہیں وہ یہاں پر آج اکٹھے ہوئے تھے, نہ صرف لاہور سے بلکہ پشاور سے اور ملک کے جو دیگر علاقے ہیں وہاں سے بھی ڈاکٹر یہاں پر سب اکٹھے ہوئے تھے, پرامن احتجاج کر رہے تھے اور ان کا یہی مطالبہ تھا کہ اس جو آرڈیننس کے تحت جو رجسٹرڈ اب اسٹوڈنٹس ہوئے ہیں ان پہ یہ آرڈیننس لاگو کیا جائے, یہ قانون ان پہ لاگو کیا جائے کیونکہ یہ PMDC کے تحت یہاں پہ رجسٹرڈ ہوئے تھے اور ان کا MD CAT اس پرانے جو آرڈیننس تھا اس کے تحت ہوا تھا تو ان پہ یہ قانون لاگو نہیں ہوتا. تو یہ اگر دیکھا جائے تو یہ ان کا جائز مطالبہ تھا اور لیکن PMC نے جو تمام ملک بھر کے جتنے بھی میڈیکل ڈاکٹرز ہیں ان پر ینگ ڈاکٹرز کا مطالبہ جائز تھا, PMC سننے کو تیار نہیں ہے, آج یہ ناخوشگوار واقعہ پیش آ گیا ہے. ابھی تو یہ تمام ینگ ڈاکٹرز منتشر ہو گئے ہیں لیکن اب مزید صورتحال خراب نہ ہو اس کے لیے کیا اقدام کیا جا رہا ہے؟ جی دیکھیں یہاں پہ صبح سے ہی بہت زیادہ پولیس اہلکار جو تھے وہ تعینات کیے گئے تھے تاکہ کوئی بھی ہنگامی سچویشن ہو تو اس کو کنٹرول کیا جا سکے. اس کے ساتھ ساتھ واٹر کینن اور جو یہاں پولیس اہلکار تھے ان کے پاس آنسو گیس کی شیلنگ بھی موجود تھی جو انہوں نے ضرورت پڑنے پر استعمال بھی کی اور اس کے ساتھ ساتھ پتھراؤ بھی کیا گیا. پتھراؤ کی وجہ سے کئی ڈاکٹرز بھی اور عام شہری اور جو PMC کے ملازمین تھے ان میں سے بھی کچھ لوگ جو ہیں وہ کچھ بے ہوش ہوئے آنسو گیس کی وجہ سے اور کچھ زخمی ہوئے. تو اس صورتحال کو کنٹرول کرنے کے لیے اقدامات تو پہلے ہی کیے گئے تھے لیکن ابھی بھی جو پولیس نے ان کو منتشر تو کر دیا ہے لیکن یہ ڈاکٹرز جو ہیں یہ اپنے جائز مطالبے کے لیے یہاں پر آئے ہیں. ان کا یہی کہنا ہے کہ ہم دھرنا بھی دیں گے. ان ڈاکٹرز کی جانب سے دھرنے کی بھی کال کی گئی ہے کہ اگر PMC ان کا مطالبہ نہیں مانتی تو وہ یہاں پر دھرنا دیں گے, یہاں پر بیٹھیں گے. ڈاکٹرز دھرنا کہاں دیں گے, بلڈنگ کے سامنے ہی دیں گے دھرنا؟ جی فی الحال ان کا ارادہ تو یہی ہے کہ PMC کے باہر ہی دھرنا دیں گے لیکن اگر ان کو یہاں سے اٹھا دیا گیا تو ان کا اگلا لاہے عمل یہی ہے کہ وہ ڈی چوک کی طرف مارچ کریں گے. ڈی چوک پہ وزیر اعظم سے یہ درخواست ابھی بھی کر رہے ہیں اور ان کا یہی کہنا ہے کہ ان کے مطالبات کو سنا جائے کیونکہ 5 سال کی تعلیم کے بعد بار بار ٹیسٹ دینے کے بعد یہ اس مقام پر پہنچے ہیں اور ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ ہمیں ٹیسٹ دینے میں کوئی قباحت نہیں ہے, کوئی پرابلم نہیں ہے لیکن ایک ٹیسٹ کے لیے بہت ٹیسٹ کے لیے تیاری ضروری ہے. جو 5 سال کے عرصے میں ان لوگوں نے پڑھا ہے اس کو وہ 1 مہینے یا 2 مہینے کے لیے دوبارہ سے ریوائز کرتے ہیں. پھر اس کا یہ بھی کہنا تھا کہ ہاؤس جاب کے بعد جب وہ پریکٹیکل لائف میں آتے ہیں اپنے پیشنٹس کو دیکھتے ہیں تو اگر وہ اپنے ٹیسٹ کی تیاری کرنے لگ جائیں گے تو ان کے پیشنٹس ان کی جو کیریئر اور جاب جو ہے وہ متاثر ہو سکتی ہے. تو اس وجہ سے یہی مطالبہ لے کے وہ یہاں پر آئے ہیں. ان کا کہنا ہے کہ اس کو کینسل کیا جائے, اس ٹیسٹ کو ہم سے نہ لیا جائے لیکن یہاں پر جو انتظامیہ ہے جو PMC کے حکام ہیں وہ ان کو سننے کے تیار نہیں ہے. آرڈیننس کے
तहत ये टेस्ट जो है ये कंपल्सरी करार दिया गया है, लेकिन यहाँ पर जो डॉक्टर्स हैं उनको ये कहना है कि हमने PMDC के तहत पेपर्स दिए हैं तो हम पर PMDC का कानून लागू होता है। PMC अब लागू हुआ है तो जो नए बैचेस के लोग हैं, नए बैचेस के डॉक्टर्स हैं, ये कानून उन पर ही इम्प्लीमेंट किया जाए और अगर टेक्निकली देखें तो ये उनका जायज मुतालबा है। ठीक है, आयशा हमारे साथ रही है। अदील, आपकी तरफ आते हैं, ये बताइएगा मसला इस वक्त पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पर है क्योंकि डॉक्टर्स अपनी बात जो है वो मनवाए बगैर यहाँ से जाएंगे नहीं, PMC उनकी बात सुनने को तैयार नहीं। सूरत हाल क्या दोबारा ही ऐसी हो सकती है? जी बिल्कुल, अभी तक जो हालात नजर आ रहे हैं और जैसे आयशा हमारी कुलीग उन्होंने एक्सप्लेन किया है, अभी तक जो नजर आ रहे हैं हालात उसके मुताबिक तो यही लग रहा है कि आज भी जो सूरत हाल है वो ऐसी ही रहेगी क्योंकि ना ही इंतजामिया इस मामले पर पीछे हटते। जी अदील, अदील का राब्ता हमसे मुनक़ता हुआ है। हम अपने नाज़रीन को बता रहे हैं कि इस्लामाबाद और पाकिस्तान मेडिकल कमीशन के सामने डॉक्टर्स का एहतजाज जारी है। पुलिस ने एहतजाजी डॉक्टर्स को मुंतशिर करने के लिए अब से थोड़ी देर कबल लाठी चार्ज किया है। पुलिस की जानिब से आंसू गैस की शेलिंग भी की गई है। डॉक्टर्स ने इमारत में दाखिल होने की कोशिश की थी, जिसके बाद हमने देखा कि सिक्योरिटी एहलकारों ने जो है वो डॉक्टर्स को मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज शुरू कर दिया और आंसू गैस के शेल भी बरसाए गए। लगभग बताया जा रहा है कि 12 से ज्यादा डॉक्टर्स ऐसे हैं जो जख्मी हुए हैं। कुछ डॉक्टरों को प्रिजन वैन में जो है वो डालकर आसपास के इलाकों में मुंतकिल भी किया गया है। एक बार फिर अदील सरफराज हमारे साथ मौजूद हैं। अदील, आप अपनी बात को कंटिन्यू कीजिएगा पहले। जी बिल्कुल, अभी जैसा कि मैं बता रहा था कि यहाँ पर जो सूरत हाल है वो एस्केलेट होती नजर आ रही है क्योंकि जो इंतजामिया है वो पीछे हटने को तैयार नहीं है और ना ही जो मुजाहिरीन है वो अपने मुतालबात न माने जाने की सूरत में ही उनका ये कहना है कि वो लोग भी यहाँ पर एहतजाज करेंगे। जैसा कि आयशा ने आपसे कुछ देर कबल बताया कि अब वो लोग कह रहे हैं कि इस सब के बाद वो लोग यहाँ पर धरना देकर बैठे रहेंगे और जब तक उनके मुतालबात को माना नहीं जाएगा वो यहीं रहेंगे। दूसरी जानिब जो इंतजामिया है वो इसके बरखिलाफ जो कार्रवाई है उसको जारी रखने के लिए पुरअज़्म नजर आ रही है और आज भी सूरत हाल इस कदर न बिगड़ती अगर जो मुजाहिरीन है यानी कि जो डॉक्टर्स हैं वो लोग PMC बिल्डिंग के अंदर दाखिल होने की कोशिश न करते। पहले से ये सरापा एहतजाज थे बिल्डिंग के बाहर और इन पर किसी भी तरह का पथराव या शेलिंग नहीं की गई। तमाम जैसे ही इन्होंने वो लाइन क्रॉस की उसके बाद इंतजामिया जो है वो हरकत में आ गई है। हमारी जब यहाँ पर इंतजामिया के लोगों से बात हुई तो उन्होंने यही बताया है कि एक लाइन है जिसको ड्रॉ किया गया है और उस लाइन को क्रॉस करने के बाद सूरत हाल बिगड़ने के हम जिम्मेदार नहीं है और इसके जिम्मेदार वही लोग हैं जो लोग उस लाइन को क्रॉस कर रहे हैं। लिहाजा हम उनसे यही बारहा को उनसे रास्ते में हैं और उनसे कोशिश कर रहे हैं कि वो लोग पीछे हटें और अपने जो एहतजाज है उसको जायज तरीके से रिकॉर्ड कराएं। ताहम जो मुजाहिरीन हैं उनकी फ्रस्ट्रेशन भी यहाँ पर जो है वो नाकाबिले तस्दीर है। उनका जो कहना है कि वो लोग काफी अरसे से सरापा एहतजाज है, उन्होंने पैसा लगाया है, अपनी डिग्रीज की है, उसके बाद वो यहाँ पर वापस आए और अब उन लोगों को एक्सेप्ट नहीं किया जा रहा, उन लोगों को सर्टिफिकेट नहीं दिए जा रहे, जिसके बायस वो लोग काफी ज्यादा परेशान हैं और अब हुकूमत से और डॉक्टर्स परेशान है। PMC की इंतजामिया उनसे बात नहीं कर रही है और जो सूरत हाल इस वक्त डेवलप हो चुकी है वो हम अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर देख भी सकते हैं। डॉक्टर्स सरापा एहतजाज हैं, उनको मुंतशिर करने के लिए लाठी चार्ज किया जा रहा है पुलिस की जानिब से, साथ साथ आंसू गैस की शेलिंग भी की गई है। एक बार फिर आयशा आपकी तरफ आते हैं, ये बताइएगा अभी क्या सूरत हाल आपको नजर आ रही है और पुलिस ने कुछ बताया है कितने डॉक्टर्स को गिरफ्तार किया है? जी आयशा, आ रहे हैं यहाँ पर रोड बंद कर दी गई थी लेकिन अब जो है उस रोड को भी खोल दिया गया है और इसके साथ साथ जो डॉक्टर्स जिनको पुलिस ने हिरासत में लिया था यहाँ से उनको थाने मुंतकिल कर दिया गया है। जो बाकी डॉक्टर्स थे वो भी इधर उधर बिखर गए हैं। इस वक्त हालात जो है वो कंट्रोल में दिखाई दे रहे हैं और ये जो ट्रैफिक की रवानी है ये भी बहाल हो चुकी है। तो जो हाइप क्रिएट कुछ देर पहले हुई थी वो हाइप जो है कंट्रोल हो चुकी है, पुलिस के कंट्रोल में तमाम हालात हैं और पुलिस एहलकार के यही कहना था कि डॉक्टर्स जो हैं वो क्रॉस करके जब इमारत के अंदर दाखिल हुए तो उन्होंने अपनी लिमिट क्रॉस की, जिसकी वजह से उनको एक्शन में आना पड़ा और उनको रोकने के लिए उनको लाठीचार्ज भी करना पड़ा। इसके साथ साथ जब मुजाहिरीन की तरफ से पत्थर बरसाए गए तो उस पर जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने जो है ये कार्रवाई की है और आंसू गैस जो है उसकी शेलिंग की गई है। जो जख्मी हुए हैं तकरीबन 12 के करीब ऐसे डॉक्टर्स, यंग डॉक्टर्स हैं जो जख्मी हुए हैं, उसमें इस्लामाबाद के यंग डॉक्टर्स के जो अहदेदार हैं वो भी
ایک شامل ہیں، تو ان کو جو ہے پتھر لگنے کی وجہ سے وہ زخمی ہوئے ہیں، کچھ آنسو گیس کی وجہ سے متاثر ہوئے ہیں، اور لیکن اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے ڈاکٹر جو ہے تتر بتر ہو چکے ہیں. اس وقت ہمیں کوئی یہاں پر دکھائی نہیں دے رہا ہے، لیکن تھوڑی دیر بعد حالات ہو سکتا ہے کہ دوبارہ سے پروٹیسٹر جو ہیں وہ دوبارہ اس مقام پر آ جائیں، دوبارہ سے اکٹھے ہو جائیں اور اپنا کیا پروٹیسٹ پریکاشنری میجرز لیے جا رہے ہیں پولیس کی جانب سے کہ صورتحال خراب نہ ہو؟ دوبارہ سے پولیس اہلکار جو ہے آپ یہ میں دیکھ سکتے ہیں کہ پی ایم سی کا یہاں پر گیٹ ہے اور یہاں پر پولیس اہلکار دوبارہ سے تعینات کیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ خاردار تاریں جو ہیں وہ بھی لے کے لائی گئی ہیں، یہاں پر رکھی گئی ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ اس عمارت کو خاردار تاروں کے ساتھ بند کر دیا جائے تاکہ جو احتجاج میں مظاہرین تھے وہ دوبارہ سے بلڈنگ میں داخل نہ ہو سکیں. اور اس کے ساتھ ساتھ تقریباً 12 رکنی ان کی ڈاکٹرز کی ٹیم ہے جو مذاکراتی ٹیم ہے، اور مذاکراتی ٹیم کو ایک بار بلایا گیا تھا، مذاکرات کیے گئے تھے، لیکن جو پی ایم سی کی انتظامیہ ہے، پی ایم سی کے حکام ہیں، ان کی جانب سے ان کے جو مطالبات کو وہ ناجائز قرار دیا گیا، کیونکہ ان کا یہ کہنا تھا کہ آرڈیننس کے تحت یہ فیصلہ کیا گیا تھا اور آرڈیننس کے تحت ہی آپ کو لائسنس جو ہے وہ جاری کیا جائے گا، اور اس کے لیے این ایل ای ایگزام جو ہے وہ بہت ضروری ہے. اچھا، یہ این ایل ای ایگزام جو تھے یہ جو باہر سے لوگ پڑھ کے آتے تھے، میڈیکل کر کے آتے تھے، پہلے تو انہی سے لیے جاتے تھے جو پاکستان میں موجود میڈیکل یونیورسٹیز تھی جو میڈیکل کروا رہی تھی، تو ان کو اس ایگزامز کی ضرورت نہیں ہوتی تھی پاکستانیوں کو. پی این سی کے آرڈیننس کے تحت اب پاکستان جو میڈیکل یونیورسٹیز ہیں ان کے اسٹوڈنٹس پہ بھی یہ لاگو کیا گیا ہے کہ وہ اپنے 5 سالہ کیریئر کے بعد، ہاؤس جاب کے بعد، اس لائسنس کے حصول کے لیے یہ ٹیسٹ جو ہے وہ ضرور دیں گے، اور اس کے بعد جو ہے ان کو لائسنس دیا جائے گا. تو اسی مطالبے کو لے کر یہاں ملک کے دیگر علاقوں سے ڈاکٹرز یہاں پر آئے تھے اور انہوں نے اپنا احتجاج جو تھا وہ بھی ریکارڈ کروایا تھا. یہااں پر ہم نے صبح سے ہی ہم لوگ کوریج کر رہے ہیں، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ ڈاکٹر تو پرامن تھے اور اپنے مطالبے کے لیے نعرے بازی بھی کر رہے تھے، لیکن اچانک سے یہ زیادہ بگڑے اور انہوں نے عمارت کے اندر داخل ہونا شروع ہو گیا، کیونکہ ان کی جانب سے کسی اندر کے ان کے جو کولیگ تھے ان کی جانب سے بتایا گیا کہ ان کے مطالبات کو مانا نہیں جا رہا، ان کے مطالبات کو سنا نہیں جا رہا اور ناجائز قرار دیا جا رہا ہے، جس کی وجہ سے ڈاکٹر جو ہے وہ تیش میں آ گئے اور وہ اندر بلڈنگ کی طرف جو ہے وہ بڑھ گئے. ہم اپنے ناظرین کو بتا رہے ہیں کہ اسلام میڈیکل کمیشن کے سامنے ڈاکٹرز نے آج احتجاج کیا ہے. پولیس نے احتجاجی ڈاکٹرز کو منتشر کرنے کے لیے لاٹھی چارج کیا اور آنسو گیس کی شیلنگ بھی کی، جس کے بعد اب تمام تر یہ ڈاکٹرز منتشر ہو گئے ہیں.